صرف علم جو ہے نا آپ کے پاس ہوگا، آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی کس سے بات کر سکیں گے۔ اب جس کو انگلش آتی ہے وہ آن لائن انگریزوں کے بچے پڑھا سکتا ہے، جس کو عربی آتی ہے آن لائن عربیوں کے بچے پڑھا سکتا ہے۔ ہاں جی، آپ کو چاہیے، آپ دیکھیں میں سوشل میڈیا سے پہلے اٹیچ ہوا، اب مجھے بچہ جانتا ہے۔ جڑے مولوی نہیں اٹیچ ہوئے انہوں نال دی گلی چ نہیں کوئی جانتا، علم انہاں کول میرے تو بھی زیادہ ہوئے گا۔ ہاں، میں اپنے کو آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہوں، میرے سے سب سے زیادہ عالم ہے، جتنے دنیا میں عالم ہے وہ سب سے زیادہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں ان کے پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرما بناؤں، مگر آج وہ گلی میں جائیں، کیوں نہیں لوگ جانتے کہ انہوں نے سورسز استعمال نہیں کیے، انہوں نے ایپیں استعمال نہیں کی۔ اب دیکھیں یہ میرا چان جہانگیر صاحب ہے، یہ پڑھے مدرسے میں، اور کتنے یہ بچے آج جی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی تعلیم تمہیں ترقی کرنے سے نہیں روکتی، چوز تم نے کرنا ہے کہ میرا ٹیلنٹ، میرا دماغ، میرا انٹرسٹ کس طرف ہے۔ میں اساتذہ کو کہوں گا کہ ایک ایمانداری آپ بھی برتا کریں، بچوں کی انٹرسٹنگ پوائنٹ غور کیا کریں کہ یہ کس میں زیادہ ذہین ہے، اس کا کس طرف جھکاؤ ہے، آپ اس شعبے میں اس کو لے کر جایا کریں تاکہ وہ بچہ اپنی اندر کی صلاحیت ادھر یوز کرے اور وہ کسی منزل پہ پہنچ جائے۔ تھینک یو میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی۔ آج کی یہ باتیں اپنے گھر لے کے جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان اونچی بولے، پاکستان، قائد اعظم ڈاکٹر عبدالقدیر۔ تھینک یو۔ میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی، یہ جتنے چاند بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھ کے مجھے اپنا سکول یاد آ گیا، اپنی اکیڈمی یاد آ گئی۔ آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ۔ زندگی میں پیارے میرے چاند مکھنوں، جو انسان زندگی گزار رہا ہوتا نا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مگر ایک دن اس کے گزرے ہوئے دنوں پہ اس کو یا پچھتاوا ہوتا یا خوشی ہوتی۔ آج جتنی یہ میری بیٹیاں اور آپ اکیڈمی میں بیٹھے ہیں اور بچوں کے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، سر جہانگیر صاحب بھی ہیں اور ان کے سارے جو سٹاف کے اساتذہ ہیں، ہم ان اساتذہ کی بدولت ادھر کھڑے ہیں۔ ہمارے بھی اساتذہ ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی لاہور میں اساتذہ دھرنے میں ہوتے ہیں کہ جن اساتذہ سے پڑھ کے ہم پرائم منسٹر بنتے ہیں، انہی کو حقوق دروازوں پہ نہیں سڑکوں پہ ملتے ہیں۔ تو یہ ہماری پستی ہے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ پڑھ لکھ کے کسی اچھے عہدے پہ پہنچ جائیں تو آپ کے یہ سر جو مجھ سے پہلے سپیچ کر رہے تھے، یا جہانگیر صاحب یا ان کے ساتھ دوسرے اساتذہ، آپ کے پاس سے گزریں اور آپ گاڑیوں پہ ہوں، لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹج ہونڈا سویک ٹویوٹا کرولا میبیک سناٹا، اتنی بڑی ہے وہ، آپ بولو تو صحیح۔ یہ سارے میرے چنوں کو اس لیے میں نے ساری گاڑیاں گنا دی ہیں کہ آپ نے ان میں بیٹھنا ہے، اور آپ بولے تو ایسے نہیں ہے لگتا تم نے رکشے پہ سفر کرنا ہے۔ وہ اتنی گاڑی بڑھیاں ہیں نا۔ ہاں، آپ پریشان نہ بیٹھے، میرے ساتھ کھل کے، میں آپ کا چان ہوں، آپ میرے چان ہیں۔ ہاں، جس طرح کلاس میں دوستوں سے فری ہوتے ہیں اس طرح میرے سے ہوں، میں آپ کا غصہ نہیں کروں۔ میں نے تو وکیل بلا لیے، آپ تو میرے چان ہیں۔ وکیلوں میں نے اگلے دن گفتگو کی تو کریں ان چنوں کے لیے کلیپنگ، کہا کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ماحول بالکل لائٹ ہے۔ تو آپ جب گاڑی پہ گزرے تو استاد نظر آئے تو یہ نہیں سوچنا یہ پرائیویٹ ٹیچر تھا، یہ سرکاری ٹیچر تھا تو یہ میں تو فیس دے کے پڑھا ہوں، نہیں، فیس ہر جگہ پہ انسان دیتا ہے۔ سرکاری ٹیچروں کو بھی آپ ہی تنخواہ دیتے ہیں، آپ کے بابا نے ٹیکس دیا تو سرکاری ٹیچر کو پیسہ ملتا ہے، وہ ہمارے ٹیکس سے ہی تنخواہ ملتی ہے۔ صرف تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز یہ ہے، پرائیویٹ اساتذہ
अपना मुस्तकबिल देते हैं, मगर उनको तनख्वाहें कम मिलती हैं प्राइवेट इदारों से। काम वो सरकारी टीचरों से भी ज़्यादा करते हैं, मगर उसकी रीज़न क्या है कि हमने मुलाज़म बनना पसंद किया है और कारोबारी अपना रोज़गार अपना बिज़नेस करना पसंद नहीं किया। तो मुलाजमत में तो इंसान का दिमाग जो दायरे में रहता है। बेटा ये लाइट ना जलाए मोबाइल की, मेरी आंखों में पड़ती, एनी लाइट च तेनों मौलवी नहीं लभदा तो माई नूं मुंडा कित्थों लभना है मेरा चन। तो आज ये आपने FA मुकम्मल किया, आगे आपने बड़े सफ़र करने हैं। ये कह रहे थे कि डॉक्टर बने आप। भाई इस दफ़ा अलमिया ये हुआ है कि सर कह रहे थे कि 10 साल बाद किताबें लिखी जाएंगी। किताब तो आज ही लिखी जा चुकी है कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सरकारी सीटें खाली रही हैं जो ब्लैक में मिलती थी। इस दफ़ा किसी का कोटा पूरा नहीं हुआ, सीटें खाली, डॉक्टर बन ही नहीं रहा कोई। क्यों? जिसने, मेरा भतीजा है BDS किया, उसने 1.5 करोड़ रुपया लगा उसका 4-5 सालों में, हॉस्टल का किराया, उसका किराया, कॉलेज की फ़ीस, फिर आने जाने का, फिर उसकी गाड़ी का, फिर उसके दोस्तों का, फिर हॉस्टल का, फिर ट्यूशन मिशन, ये जो फैशनी बूट ये चलता है ना बच्चों में कि ये मैंने पिछले साल पहने, ये नहीं पहनूंगा। माँ बाप अपनी हड्डियाँ पीस के आपके सारे लवाजमात पूरे करता है। तो अब अलमिया क्या हुआ, गवर्नमेंटें जो होती है ना वो कहती सब अच्छा है, उनके चमचे जो होते हैं वो उससे बड़े अच्छे होते हैं, वो कहते सब अच्छा है जी। चमचा रखना भी पैड़ा काम में। मैं सर को सलूट करता हूँ, मेरे से पहले जो उन्होंने बात की कि किताबें लिखी जाएंगी, तो ये हमारे लिए नौश्ता दीवार है कि हमारे बच्चे कहते भी इतना पढ़ लिख के भी हमें नौकरी नहीं पाकिस्तान में मिलनी, तो हमने डॉक्टर को बनना है, हम कोई और काम करेंगे। वही 1.5-2 करोड़ रुपया जो डॉक्टर बनने पे इन्वेस्ट करना है वो हम किसी काम में करते हैं। अगे टिकटॉकरां ने बेड़ा गर्क करता, बच्चे आंदे ने इन्ना पढ़ लिख के पैसे नहीं आते और अब फलाना टिकटॉकर बनो तो पैसा ही पैसा, फलाना पैसा है। ये हमारी पस्ती का इतना सवाल हम पे आया है कि अब हमारी बेटियां जनाब सुने और हमारे बेटे पढ़ना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं बस रातों रात करोड़पति हो जाइए, रातों रात छिक्का बजे। तो भाई ये तो शाहद फरीदी तो नहीं ना, कभी कभी अंडे पे जाता है, कभी कभी भैंस जिता देता है। तो ये ज़िंदगी को आप 2020 ना बनाएं, आप टेस्ट मैच में ही जाएं। 2020 कभी कभी इंसान को हरा देता है तो कभी कभी जिता देता है। जैसे अब मोदी मिन्नतें कर रहा है कि हमसे मैच खेलो, बांग्लादेश की वजह से, पाकिस्तान की वजह से डिस्टर्ब है, और वैसे भी हमारे से तो मोदी हमेशा ही डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम तरक्की में है। कहें इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तान तरक्की में होगा तो हम भी तरक्की में। मगर मैं हुकूमत से भी कहता हूँ कि ये जितने हमारे चंद आज सुन रहे हैं, अगर आप बच्चों को नौकरियां नहीं देंगे, अच्छी टीचर को तनख्वाह नहीं देंगे, अच्छे डॉक्टर को तनख्वाह नहीं देंगे, अच्छी तनख्वाह, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सहूलियात नहीं देंगे तो ये बच्चे नहीं बनेंगे डॉक्टर। और आने वाले दिनों में जैसे बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी डॉक्टर चाहते हैं, इनकी बड़ी अहमियत है, उधर तनख्वाहें ज़्यादा हैं, इसी तरह आपको भी बाहर से डॉक्टर मंगाने पड़ेंगे। आज तो आपने ये कर लिया है कि बच्चों की अब सीटें खाली पड़ी हैं कॉलेजों में, मगर कहते ने कि ये बारिशों के रुख का पता हवाओं से चलता है। और मैं आपको अभी से कहने लगा हूँ कि जैसे BDS डॉक्टर की सऊदी अरेबिया में बहुत डिमांड है और सबसे महंगा डॉक्टर BDS का है, दांतों का डॉक्टर। हालांकि डॉक्टर कौम जी दंद कढ़ दी है, इतने किसी दंद कढ़ो परचा होंदा है, इन्हों को दंद कढ़ाउण जाओ खर्चा होंदा है। वो बोलो तो सही। तो आप बताएं कि बाहर के मुल्कों के अंदर डॉक्टरों की डिमांड क्यों? उनके बच्चे इतने डॉक्टर नहीं बनते तो उनको बाहर से मंगाने पड़ते हैं ना। तो अब पाकिस्तान भी उस तरफ जा रहा है, ये आज नोट कर लें। इसी तरह अब आपने ये एकेडमी से जो हासिल किया है, कुरान कहता नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़, कि जो अल्लाह ने अपने महबूब पे नाज़िल किया वो हक़ है।
آج علم سے ہم سے پیار ہی نہیں. علم نال کنا کو پیار ہے کسی نو؟ کتاباں واسطے فٹ پاتھ نے اور جتیاں واسطے شو کیس نے. اور میں نے دیکھا ہے کتابوں کی کیا اہمیت رہ گئی. کتاب گھر میں پڑھی کو پڑھتا ہی نہیں. اور پب جی جناب کھیڈتے کھیڈتے ماں کہہ دے نا پتر میرا بلڈ چیک کری، امی 2 بندے رہ گئے مار کے میں چیک کرنا، انہیں چر بھاویں ماں مر جائے، انہیں پہ بھاویں باپ مر جائے، جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں، جان چھٹنی نہیں، ساری رات موبائلوں پہ. اور میں نے دیکھا ہے یہ موبائل ایسی بچوں کو بیماری لگی ہے، نتھو ہے تے ٹچ، فتو ہے تے ٹچ، گورا ہے تے ٹچ، کالا ہے تے ٹچ، حاجی ہے تے ٹچ، سونا ہے تے ٹچ، کڑی ہے تے ٹچ، منڈا ہے تے ٹچ، وزیر اعلیٰ ٹچ، وزیر اعظم ٹچ. ہاں شاہ جی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، ٹیچر بے کھڑے ہیں. کیا نام تھا سر کا؟ سر احمد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ بچے ٹک ٹاک کی طرف جا رہے ہیں. بھئی ٹک ٹاک پہ بھی آپ اپنا فن دکھا سکتے ہیں، قابل بنیں، اپنی قابلیت وہاں لے کر آئیں. یہ نہیں یہ میں ہوں، یہ میرا چن ہے اور ہم پب جی کھیل رہے ہیں. یہ نہیں، یہ کہیں یہ میں ہوں، یہ میری اسلاف اکیڈمی ہے اور ہم یہاں اپنے مستقبل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس طرح کی بات ہے. اس طرح کا ٹک ٹاک تو بنانا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس میں کسی کو کچھ دیں. ایپ غلط نہیں ہوتی، ایپ غلط نہیں ہوتی، ایپ کا یوز غلط ہوتا ہے. اب پہلے جب میں نیا ٹک ٹاک پہ آیا نا تو یہ مولوی حضرات آپ کو پتہ بڑے سخت ہوتے. انہوں نے کہا یہ تو ناصر مدنی بڑے نئے کام شروع کر بیٹھا ہے، یہ کیا کر دیا. اب وہ سارے مولوی جمعے سے پہلے کیمرے سیٹ کرتے ہیں، ایسے کلوز پلیز اس طرح کریں. میرا پورا جناب کیمرہ سیٹ کرتے ہیں. کئیاں کول ٹیشو نہ ہوئے تو اپنے رومال نہیں صاف کرن لگ پیندے. تو میں آپ کے لیے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ جو بچے اپنا ٹیلنٹ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ایکس اور جناب یوٹیوب، لائکی، ڈیلی موشن، یہ ویب سائٹ، جو بھی آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے، آپ اپنے اندر کا فن اس پہ دیں جس پہ آنے والی نسل کو فائدہ ہو. جدت کے ساتھ جڑیں. مگر ساری پاکستانی دی بدقسمتی اسی ٹیکنالوجی آئی ٹی ادوں یوز کرنے جدو ادھر 5G آئی ہوں اسی 2G تے لگے پھرنے ہونے ہیں. ساڈا ادھا علاقہ ویکھ لو اتنے لاہور چی اسی 2G تے ساڈے سگنل ہی نہیں آتے. اتنے میں باہر گل کر رہا ہوں گل نہیں سی ہو رہی. کیا وجہ ہے کہ ہم آئی ٹی سے نہیں جڑتے. بھائی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو پوری دنیا کے ساتھ ہے، جڑنا پڑے گا. ہر ایپ کے ساتھ جڑنا پڑو، مگر اس کے ساتھ جڑ کے انگریز نے تمہیں لائک اور ڈس لائک کا بٹن دیا ہے. آپ ریکارڈ بھی کرائیں احتجاج، اس پہ اگر ڈس لائک کریں گے تو وہ آئندہ وہ پوسٹ اس بندے کی آپ کے آگے نہیں بھیجے گا. ہائڈ کر دیں گے تو 30 دن کے لیے نہیں آپ کے پاس بھیجے گا. تو ساڈے اتنے جناب جی داریاں نو جا کے لکھاؤنا پیندا ہے، اے بندہ مینوں تنگ کردا ہے، مینوں لائک نہیں کردا، میرے اگوں لنگدا ہے جے. وہ پھر اگوں آندے نے تو ڈک کے وکھا سی پھر لنگا. تو آئی ٹی نے دیکھ کتنا انصاف دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو رپورٹ کیا تو آپ کی فوراً کارروائی ہوتی ہے. وہ دوسرے بندے کو بلاک کرنے کے لیے آپ وہاں ان کو رپورٹ کریں، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے. تو اکیڈمی میں آپ جتنے آئیں یہاں سے اپنے علم کو سیکھیں. علم سیکھ کے آپ پریکٹیکلی لوگوں تک بات بچائیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی ٹیچ ہے وہ موبائلوں سے، دنیاوی چیزوں سے ٹیچ ہے. مثال وہ کوئی شغل میلے کی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی جناب جی ناچنے کی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی دوڑنے کی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی سیڑھیوں سے نیچے گروپ بنا کے آ رہا ہے. اب اس میں پیغام کیا گیا ہے کہ تجھ تے چل دے آ رہے جو اتر دے آ رہے. اور یہ کوئی گڈی ڈور دی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کچھ. آپ پہلے اب نعرہ ہوتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہوں پاکستان کا مطلب کیا، ڈور لے آتے گڈی ڈا. ہوں دیکھ لو یہ بچے نوجوان خالی کھیل کود نہیں مانگتے حکومتوں سے، یہ نوکریاں بھی مانگتے ہیں، یہ اپنا فیوچر بھی مانگتے ہیں، یہ اپنی عزت بھی مانگتے ہیں. ہاں کتنے یہ طالب علم پڑھ لکھ کے ڈگریاں ہاتھ میں، مجھے کتنے فون آتے ہیں روز کہ ہم اتنا پڑھیں ہمیں نوکری نہیں مل رہی. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، 4-5 ڈگریاں میرے دوست کے پاس. میں رات پرسوں ملتان تھا
تو اس نے اپنا کام پیزا بنایا، پیزا کیفے۔ میں نے اس کو بولا کہ تم اتنا پڑھ لکھ کے، اس نے بولا مولوی صاحب کوئی نوکری نہیں اس ملک چ، تو انہیں پیزا کھول لیا۔ تو میں نے کہا جی میری ویڈیو بنا دو، تو میں بنا دینا یار، جی میرے کیا تیرے پیزے وکن لپن تو اور کی چاہیے، تو اور کوئی مولوی ہوں تو لے میں پیزے دی ویڈیو بناواں۔ بھی بندہ پوچھے بھی کسی دی روزی چ کسی دی ہیلپ کر دینا کوئی چھوٹا عمل ہے کہ کسی نو تاڑے کہن تے رزق مل جائے، اور رزق حلال، حصول رزق حلال عین عبادت ہے، مگر ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا اپنے سٹینڈرڈ کے۔ اب دیکھیں اسی کالج کا کوئی مثال پرنسپل ہو جس کا عہدہ ہو کہ یہ یونیورسٹی کا چانسلر ہے، وائس چانسلر، اور وہ خود اپنے آپ کو الگ مخلوق سمجھنا شروع کر دے گا۔ کیسے؟ کہ لو جی یہ میرا سٹیٹس ہے کہ میں اس بچے کو کہوں کہ یہ میں ہوں، یہ میرا چن ہے، یہ میرا کلائنٹ ہے، یہ میرا سٹوڈنٹ ہے۔ ہم قسمیں اپنے آپ کو الگ مخلوق سمجھتے ہیں، ہمارا سٹیٹس اور طرح کو تسی گھر چ ویکھ لو، سساں ماڑی نو نال ہور طرح گل کر دیاں، تگڑی نو نال ہور طرح گل کر دیاں۔ اور ان بیٹیوں کا بھی سٹیٹس ہے، یہ جو ان کی بھابھی امیر ہوتی ہے نا، ان سے بولتی ہیں بھابھی ایکچولی میں لیٹ ہو گئی تھی تو میں پھر یہ کا یاد نہیں رکھ سکی۔ تو بعد میں جب غریب بھابھی سے بات کرتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کالج جانے کا ٹائم ہے، میری اکیڈمی جانے کا ٹائم ہے، تو آپ نے میرا کام نہیں کیا۔ کریں ان کے لیے کلیپنگ، یہ یاد رکھیں کہ ایک جیسا سب سے بولنا ہے۔ لو بیٹیوں میں نے کلیپنگ کرائی ہے۔ آپ گھروں میں عورت بن کے جینا سیکھیں۔ یہ میری بیٹیاں مجھ سے کچھ سیکھ کے جائیں۔ آپ پڑھ رہی ہیں کہ آپ نے گھر میں یہ جو دواروں پہ آپ اکیڈمیوں میں کالجوں میں لکھتے ہو کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے جمعے میں گورنر صاحب آئے تو نیچے میرے پیج پہ بڑے کمنٹس آئے، دیکھو جی گورنر کو آگے بٹھایا، یہ کیا۔ بھائی میں جمعہ پڑھا رہا تھا، کوئی گورنر آ گیا، انہوں نے اگلی صف میں لا کر بٹھا دیا، اس میں میرا کیا قصور؟ جمعہ تو میں پڑھا رہا تھا۔ اور کہتے جی آپ نے ٹوکا نہیں۔ اور میں نے تو جناب اعلیٰ پورے جمعے میں جب وہ گورنر آیا اس کا نام ہی نہیں لیا، پروٹوکول نہیں دیا، اور بعد میں جماعت کے بعد ہم ملے، گپ شپ کی ہے ان کے ساتھ۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کسی بھی قوم کا سردار آئے تو حضور نے فرمایا اس کے عہدے کے مطابق اس کو عزت دو گے تو وہ تمہاری بات سنے گا۔ یہ پروٹوکول وہ والا نہیں ہوتا کہ ایک غریب کو ڈی ویلیو کر کے امیر کو پروٹوکول دینا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا جو میرے چچے کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو ایمان دیتا ہوں۔ اب چاچے کو سمجھایا کہ کلمہ تم نے فتح مکہ پہ پڑھا ہے، مگر میرا کلمہ پڑھ کے تیری عزت کم نہیں ہوئی۔ حالانکہ سب سے زیادہ ابو سفیان نے نبی کریم کی مخالفت کی، سب سے زیادہ، سب چچوں سے زیادہ مخالفت اسی چچے نے کی۔ کہندے جو دکان دے اندر ہوئے وہ دے بیچارہ، کتھوں دے تینوں لال محمد کولے بیچن والا۔ جو انسان کے اندر ہوتا ہے تو یہ اپنی تعلیم کو گھر میں بھی لے کر آؤ۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ پڑھ لکھ کے اپنے گھر میں ماحول بنائیں، دائیں بائیں محلے میں۔ اور ساری قوم بڑی امتری ہے، جڑا کوئی ایم اے پڑھ جائے نا وہ دو چار گلا سمجھائے تو انہوں نے یہ دماغ لگیا ہے۔ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ وہ پڑھ لکھ کے آپ کو لاجیکلی باتیں سمجھا رہا ہے اور آپ اس کو کہتے اس کا دماغ ہل گیا۔ یہ ہماری قوم کی پستی کا عالم دیکھے کہاں تک ہمارا گراف جا چکا ہے کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے بندے کو پاگل کہہ دیتے ہیں، کہتے یہ تو پاگل ہو گیا۔ حالانکہ تعلیم جتنی زیادہ ہوگی بندہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنی زیادہ اس کو اللہ رسول کی پہچان۔ مگر اب ہم ٹیچ ہوئے موبائل سے، بجائے اس پہ اپنا کام کرنے کے، پوری دنیا سے کتابیں سرچ کر کے اس پہ اور اس پہ پڑھنے پہ PDF بنا کے دوسروں کو سینڈ کرنے کے بجائے ہم اس پہ جناب اعلیٰ پیوم بنا کے جی نظمیں یہ وہ سینڈ کرتے ہیں، جو اپنی اور ہی ہماری زندگی جس سے فائدہ ہے وہ کرتے نہیں سینڈ، میوجیاں سینڈ کری جاؤں گے۔ ہائے، یہ کہاں سے لفظ نکال لیا ہائے؟ پہلے لوگ بیمار ہوں سی نا تو وہ کہتے سی ہائے، ہن سوری ہائے۔ یہ کیسا؟ میں حیران ہوتا ان بچوں پہ، یہ کہاں سے لفظ نکال لیے؟ اچھا کوئی بھی بندہ ہائے کہندا سی تو دوسرا بندہ ایکشن دیندا سی بھی تینوں کی ہویا ہے۔ ہن ہائے کا مطلب ہے کیسے ہیں؟ لو کہاں سے یہ ہائے نکال لی گئے؟ آگے سے وہ بھی ہائے۔ یہ ہائے ہوئے نہ کیا کریں، بات کیا کریں۔ واٹ یور پرابلم؟
اس کو پوچھا کریں بھی یہ ہے تجھے کیا ہوا ہے, کیا پرابلم ہے تجھے. اب یہ دیکھیں یہ بچے ہمارے چند ہیں, یہ موبائل سے اتنا جڑے ہیں کہ کئیاں تے اپنی چارپائی دے لاگے ہی ساکٹ رکھی ہوندی وہ ڈائریکٹ چارجر تو نہیں آتا ہے. دیکھ لیں. تو میں اپنے بچوں کو کہوں گا موبائل سے اتنا اٹیچ نہ ہوں جتنے یہ میرے چند مکھن بیٹھے ہیں کہ جناب تمہاری ماں تجھے کہے جتنی نہ جی میرے بیٹا کام کے ٹائم کا اہم اچھا ہے, موبائل کے ٹائم موبائل اچھا ہے. آج کتنے بچے ہیں جو ساری رات موبائل چلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہماری نیند پوری نہیں ہوتی, ہمیں نیند نہیں آتی. میں آپ کو نقصان بتاتا ہوں, جو بچے رات کو موبائل چلاتے سو جاتے ہیں نا, ان کے دماغ کی نیند اٹھ جاتی ہے. نیند کا جب ٹائم ہوتا ہے, جب آنکھ بند ہونے لگے, اس کو زبردستی کھولنا یہ اپنی پوری باڈی سے زیادتی. پھر تعلیم پہ صبح اثر پہنتا ہے. پھر ٹیچراں پوچھتے ہیں سر جی ذرا دوبارہ بتانا. یہ موبائل کا اثر ہے. جب آپ کہتے ہیں نا سر جی ذرا دوبارہ بتانا, سمجھ لیں آپ اس ٹائم حاضر نہیں تھے. ہاں جی, مگر دیکھ لو جنوں ویکھ لو ہر کوئی موبائل نہ ٹچ, اپنی تعلیم نہ کوئی ٹچ نہیں. میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں, میرے نبی کریم نے فرمایا ہوں اے میرے صحابہ, دنیا میں علم حاصل کرنا ہے دنیا کمانے کے لیے نہیں, علم حاصل کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پہچان کے لیے, دین کی پہچان کے لیے. آؤ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ جو اتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا ظرف ہوتا ہے. مولا علی پاک علیہ السلام بہت بڑے عالم اور چیف جسٹس آف اسلام تھے. اور سنیں ہمارے نزدیک تو پتہ نہیں کس کس کی تھیوری چل رہی ہے, کس کس کو آئیڈیل مان رہے ہیں, کس کس کو ہم لائک کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنی پڑھی لکھی شخصیت کہ عدل سیکھنا تو علی سے سیکھیں, جذبات سیکھنے تو علی سے سیکھیں, جرت سیکھنی تو مولا علی پاک سے سیکھیں, شجاعت سیکھنی تو مولا علی پاک سے سیکھیں, عدل سیکھنا تو مولا علی پاک 3 خلفاء کے دور میں چیف جسٹس آف اسلام رہے مولا علی پاک. اور آپ کتنے یہ ہمارے چند ہیں, ہم نے کاپی کیا کیا ہے کہ مولا علی پاک کے نام کو کاپی کیا ہے, نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد. بھائی علی علی سارا جگ کردا ہے, اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے, مگر جو علی کردا وہ کوئی کوئی کردا ہے. دیکھیں ذرا میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ مولا علی پاک کیا عظیم ہستی تھی. اپنے بنا جی قاتل کے بارے میں پوچھا, بیٹا میرا قاتل کہاں ہے؟ کہتے بابا قاتل گرفتار ہو گیا ہے, اس کو ریسٹ کر لیا گیا ہے. کہنے لگے بیٹا آج گرمی بڑی ہے, میرے بیٹا آج میٹھا پانی لا شربت پلاؤ, اس کو پلاؤ. اب بتائیں خون نکل رہا ہے, علی علیہ السلام کا خون نکل رہا ہے. مولا علی پاک کی برداشت کتنی عظیم ہے کہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں میرے قاتل کو میٹھا پانی پلاؤ. تے ایتھے منڈے کلاس چی لڑکے تو باہر آ, ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, مسجدوں میں لڑتے ہیں لوگ. مسجد والوں کی بھی برداشت نہیں, اکیڈمی والوں کی بھی برداشت نہیں, کالج والوں کی بھی برداشت نہیں, یونیورسٹی والوں کی بھی برداشت نہیں. جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا, جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا. اتھے ماں بھی انی, دھی بھی انی, پت بھی انا, انا جوائی تے رب نے سانو پاگ لایا گو 9ویں انی آئی. ہن بڑی ہائے نکلی تاڑی. جتنی یہ ہمارے چند ہیں بات سن لیا کریں کہ مولا علی پاک کی برداشت کتنی ہے. اتنے مجمع میں یہ جو میرے اسلاف اکیڈمی کے چند مکھن ہیں, میں پوچھتا ہوں آپ میں کتنی, یہ تو اتنی برداشت والے بھی نہیں. ماما پاپا کو بولتے ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف. واہ جی واہ, انگلش کیا سیکھی تم نے, تم نے ماں باپ کو بھی عزت دینا ختم کر دی. تم کون ہوتے ہو ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ اچھا یہ پتہ تمہیں نہیں ہے یہ کون ہے, ان سے پوچھو جن کے ماما پاپا نہیں. آئی سلوٹ یو ماما, جا کر کہنا میں گجرانوالا میں کھڑا تھا, ایک یتیم بچے کو میں نے پوچھا بیٹا تم تو کام کرتے ہو ادھر ورکشاپ میں, تیری عمر تو پڑھنے والی, آؤ میں تجھے کالج میں داخل کراؤں, اسکول میں داخل کراؤں. ہاتھ سلوٹے پڑی, بلیک ہاتھ تھے, میں نے چومے. کہتا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہ گار دے ہاتھ چومے. میں کہا بچیا تو گناہ گار نہیں, تو جنتی بچہ ہے, میرے گلے لگ. میں کہا بیٹا تیری عمر تے پڑھنے والی, تو کام پیا کرنا ہی. پھر بچہ نہیں رویا, یتیمی رو پئی. آندا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے. آج میرے بچوں جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا,
पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरी बच्ची इतना प्यार कर रहे बाबा। वो मदनी साहब आए थे इस्लाह अकेडमी में लाहौर में, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। आज जाकर अपने मामा पापा को चूमना। मैं अपनी बेटियों को भी कहूँगा तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ से। जिस दिन माँ बाप दुनिया से चले गए, इन भाइयों ने तुम्हें अच्छे तरीके से बुलाना भी नहीं, तुम्हें अपने घर में दावत भी देनी नहीं। इसलिए मैं अपनी बेटियों को कहूँगा कभी मामा पापा का एतमाद को ठेस ना पहुँचाना। कोई लड़का मैसेज करे उसको ब्लॉक करो, क्योंकि तुम्हारे पापा ने ये नंबर तुम्हें दिया अपनी इज्जत के लिए कि मेरी बेटी हर टाइम मेरे राब्ते में रहे। और मैं बच्चों को कहूँगा बेटो ये बात सुन लें, इन लड़कियों के फ्यूचर से, इनके मुस्तकबिल से कभी ना खेलना। कभी तुम्हारी माँ भी किसी की बेटी थी, कभी तुम्हारी बहन भी किसी की बेटी थी। आज कितनी ये मेरी बेटियाँ अपनी माँ की कुर्बानी मुझे बता सकती हैं। माँ पूरी बरादरी में चैलेंज दे के कहती मेरी बेटी पढ़ने जाएगी। आप कौन होते मेरी बेटी को रोकने वाले? हालांकि हर घर में कोई भाई मुखालफ होता है कि मैंने इसको यूनिवर्सिटी नहीं भेजना, कोई बाप मुखालफ होता है कि मैंने नहीं भेजना। माँ कुर्बानी दे के कहती मेरे बिहाफ पे भेजें, मेरी बेटी मेरी इज्जत रखेगी। अल्लाह की कसम मैं अपनी बेटियों को कहूँगा जहाँ माँ बैठी हो 4 इंच उनसे नीचे बैठा करो, जहाँ बाप बैठा हो 4 इंच नीचे बैठा करो। बाप कहे मेरे बराबर क्यों नहीं बैठती? बाबा मेरे मुस्तकबिल के फ्यूचर के तरक्की के ज़ामन आप हैं, आपके बराबर मैं कैसे बैठ सकती हूँ? कितनी ये मेरी बेटियाँ उनसे पूछे जिनके बाप नहीं है, मेहनत करके ऑनलाइन पढ़ा के अपनी तालीम हासिल कर रही हैं। कितनी बेटियाँ डेवों में काम करके अपनी बहनों की शादियाँ कर रही हैं। ये मुस्लिम मुआशरे में लड़कों को कहूँगा कि मत कहा करो कि ये लड़की फ़लाँ जगह काम करती है, मैंने इससे रिश्ता नहीं करना, मैंने रिश्ता होने नहीं देना। तुम्हें क्या पता है जो दुनिया में औरत काम करके अपना भाई यतीम पढ़ा लिखा रही है, किसी बेवा माँ का खामद बन के खड़ी है, किसी गरीब बच्चे का अपने भाई का बाप बन के खड़ी है। ये लड़कियां को आम नहीं होते जो कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं, इनकी तालीम इनका बाजू बन जाता। मैं अपनी बेटियों को बोलूँगा अगर तुम्हें कोई नवी सहूलत ना हो गाड़ियों की, ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दो। एक दिन ये तालीम तुम्हारा भाई बन जाएगी, ये तालीम तुम्हारा बेटा बन जाएगी, ये तालीम तुम्हारा खामद बन जाएगी, ये तालीम तुम्हारा बाप बन जाएगी। मैं क्या दलील देने लगा हूँ? खामद पैसा ला कर देता है, औरत पे खर्च करता है, खामद मर जाए औरत के पास इल्म हो, औरत खुद काम कर सकती है, ऑनलाइन पढ़ा सकती है, ऑनलाइन कारोबार कर सकती है, ऑनलाइन ब्रांड चला सकती हैं। ये कितने ब्रांड औरतें चला रही। मैंने ऑनलाइन काम किया, लामा नासर मदनी ANM के नाम से ब्रांड चलाता हूँ। मैं देखता हूँ कितनी लड़कियां मेरे पास काम करती हैं। मैं सबको पैगाम देता हूँ कि तालीम का जेवर जब तुमने पहन लिया, ये पढ़ लिख के अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटियों से निकले, एकेडमी से, खुदारा कभी माँ बाप के आगे ऐसे आँख भी ना उठाना, उनके एतमाद को ठेस ना पहुँचाना। मैंने देखा है कितनी आँखों में आंसू, मैं खुद इमोशनल हुआ हूँ ये जुमला सुने। माँ बाप दुनिया में कितनी कुर्बानी दे के तुम्हें पढ़ाता है। 6 बजे माँ उठती है, बच्चे के लिए खाना तैयार करती, नाश्ता तैयार किया, अभी बच्चा जनाब जी नाश्ता करके स्कूल भेजाए, बेटी बेटे को स्कूल भेजती हैं, फिर जनाब बेटी बेटा कॉलेज एकेडमी जाता है, माँ फिर लंच तैयार करती है, अभी बच्चे के आने का टाइम है, खाना आगे पेश किया, फिर उसका यूनिफॉर्म चेंज किया, ट्यूटर आ गया या ट्यूटर के पास भेजाओ, अभी जनाब बच्चा शाम को वापस आया, फिर खाना तैयार किया, पहली थकावट उतरी नहीं, दोबारा शुरू है, फिर खाना बच्चों को खिलाया, फिर हस्बैंड को खिलाया, अभी रात के 10 बजे माँ ने ऐसे
नबी दुनिया में करवट ली हुई है, अपने बाजू पे सर रखा सोने लगी। एक बेटा आया, मामा दरवाज़ा खोले। अल्लाह की कसम है माँ 10 बजे उठती है, फिर बात के 12 बजे आया हूँ, फिर रात के 2 बजे आया हूँ। 1 करोड़ इनाम देता हूँ। असलाफ अकेडमी के प्लेटफार्म से कोई बेटा बेटी, कोई उस्तादा में स्टाफ में कोई खड़ा होके कह दे कि मैंने इस घर में नहीं रहना। मेरी माँ से मैंने ये लफ्ज़ सुना, मेरी बीवी से, कि उसने कहा हो मैंने तेरे घर नहीं रहना, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते। अल्लाह की कसम है ये माएँ अपना सुकून हमारे नाम कर देती, फिर जाके हम CSS करते हैं, फिर जाके हम CA करते हैं, फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, फिर हम जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, फिर हम डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, फिर ADCR बनते हैं, फिर हम जज बनते हैं, फिर हम जी कर्नल बनते हैं, फिर हम जनाब पुलिस अफसर बनते हैं, फिर हम मस्जिद महकमा तालीम में अफसर बनते हैं, फिर हम चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। ये सारा सुकून माएँ हमारे नाम लगा देती। इनको सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है, माँ कब्र में जाकर नींद पूरी करती है। मैं इसीलिए कहता हूँ बहुत याद आती। आज मेरी स्पीच के बाद तुमने जाकर अपनी मामा को फूल पेश करो, गले लगाओ, बाबा को चूमो। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। जिस मेरी बेटी की माँ नहीं पूछे, कभी भाभी को जाकर नहीं कहा कि मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री कर देना, रात इस्त्री करके मेरी बेटियाँ सोती हैं। कभी किसी को नहीं कहा मेरा जूता पॉलिश कर देना। ये सारे हुक्म माँ पे चलते हैं। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊँ, रब से मिलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ। बहुत याद आती है माँ, पास बुलाती है, दूध पिलाती है, लोरी सुनाती है, ढूंढ के लाती है। याद जो तेरी जब जब मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले ये हैं जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं। पास बैठाती हैं, दूध पिलाती हैं, ढूंढ के लाती हैं। याद जो तेरी जब जब मुझको आती है, खूब रुलाती है। और मैंने देखा है कितने ये मेरे बच्चे इमोशनल हैं। सभी के दिल में ये बात बैठाने आया हूँ और पेरेंट्स को बताने आया हूँ कि असलाफ अकेडमी आपके बच्चों की केली दुनिया की तरबियत नहीं करती, ये अखलाकी तरबियत भी करती है, दीनी तरबियत भी करती है। आपके बच्चों के माइंड सेट इस तरह चेंज करती कि फर्मा बरदार बन जाए। साढ़े घर भी छां हुंदी सी। ये कितनी मेरी बेटियां इनाम लेके घर जाती होंगी माँ कब्रों में। मैं इनको कहता हूँ मुझे जब भी कोई गोल्ड मेडल मिलता है, मुझे जनाब अवार्ड मिला इस्लामाबाद से, तो मैंने अपना अवार्ड अपने पापा की कब्र पे रखा और वीडियो बनाता हूँ। पापा इस सारे अवार्ड आपके लिए है। आपको भी कहता हूँ जब भी कोई ट्रॉफी मिले, इधर आज आपको शील्डें मिलनी है, जाके मामा पापा के साथ तस्वीर उतारो, स्टेटस लगाओ और माँ बाप को कहो इसके हकदार आप ही हैं,
ہم تو صرف آپ کی مرہون منت ہیں۔ ماں خوش ہو جائے گی، جس کا باپ نہیں ہے قبر پہ جاؤ، جس کی ماں نہیں قبر پہ جاؤ، جا کے یہ سٹیٹس لگاؤ، ماما میں کچھ بنتا، جناب جی آپ مجھے بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، میں بن گیا ہوں، یہ انعام لے کے آیا ہوں، یہ انعام لے کے آئی ہوں۔ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اتنا ریلیشن شپ قائم کریں، دنیا میں ماں کم نظر آئے، تمہیں دوست نظر آئے، دل کی ہر بات کیا کرو۔ میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہاں کہوں گا، آپ کو کوئی لڑکا بلیک میل کرے، فوراً ماں اور باپ کو سیدھی بات بتایا کرو، اور فوراً اس تک جناب جی قانون بھی پہنچے گا، ماں باپ بھی پہنچے گا۔ آپ نے کبھی یونیورسٹی سے خودکشی نہیں کرنی، آپ نے کبھی کسی جناب جی دیوار سے چھلانگ نہیں لگانی۔ یہ بچے بہت ذہن کے کچے ہوتے ہیں، اپنا گناہ چھپانے کے لیے کسی کی بیٹی کو مرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آپ بہادر بنے، بہادر۔ عورت کا بزدل ہونا اس کی موت ہے، بہادر ہونا اس کی زندگی ہے۔ عورت اپنے آپ کو کمزور، بیٹیوں کبھی آپ نے نہیں سمجھنا کہ ہم مرد نہیں ہیں۔ آپ کی ماں کتنی بہادر ہے کہ اپنی نیند قربان کر کے تمہیں اتنے کام نہیں کراتی، نہ آپ سے کپڑے دھلاتی ہے، نہ کھانا پکواتی ہے، نہ برتن صاف کراتی ہے، اور آپ کو پڑھنے کے لیے موقع دیتی ہے کہ جائے۔ ایک ماں کتنی طاقتور شخصیت ہے، سارے گھر کو کھلا کے بعد میں کھاتی ہے، اس میں صبر بھی سب سے زیادہ ہے، بہادری بھی سب سے زیادہ ہے۔ اپنی ماں کے لیے اتنی کلیپنگ کریں کہ ان کو یہ ویڈیو پہنچے اور پتہ چلے کہ آپ کو کیا سکھایا ہے۔ چلو میں تمہیں دعا دینا، یا اللہ جنہوں نے ماں پیو لی کلیپنگ چ آواز نہیں نہ چکی، بس سویرے فجر تو پہلے انہیں چک لا، ہوں اب کرے کلیپنگ، میں نے دیکھنا ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ سے محبت۔ ہاں، اور میں ان بچوں کو بھی کہتا ہوں، سن لیں، آپ یہ جو باہر بولتے ہیں انٹی جی، ایپی جی، ایکسکیوز می پلیز، ایکچولی یہ لفظ آپ نے باہر کے لیے رکھے ہیں، تو گھر میں امی روٹی پکی ہے، پتر پکا دیں، میں نے کھانی پھر گھر لے جا۔ بھائی آپ کا باڈی سٹائل باہر کے لیے اور ہوتا ہے۔ آپ میری بیٹیاں کریں کلیپنگ ان لڑکوں کے لیے، ان کو پتہ چلے گھر کیسے بولنا آتا۔ میں نے بیلنس تو رکھنا ہے نا۔ یہ بچوں کے لیے، نوجوان میرے چان مکھن بیٹھے ہیں، بچوں جیسے باہر بولتے ہو نا اسی طرح گھر میں بولو۔ حدیث پاک ہے، خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، باہر اردو، باہر انگلش، اور گھر نہیں تینوں کیا ہی میرے کپڑے اس طرح کر دی نہیں تو شروع ہوں دینے۔ اب وہ میڈم صاحبہ مریم نواز صاحبہ آج کہہ رہی تھی، میں نے پولیس کو بولا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سر کہنا ہے۔ آئے ہائے، جدن پولیس لوگوں سر کہے قیامت دی پہلی نشانی تاریخ ہونی ہے، سر کہنا ہے۔ بھائی ادھر بچے اپنے ماں باپ کو عزت سے نہیں بلاتے۔ یہ ہمارے کیلا بگاڑ نہیں ہے کہ افسر اس طرح ہے، ہم نے گھر میں تربیت نہیں کی، اپنے گھر سے اب میں اپنے گھر میں، آپ میری بیٹیاں نوٹ کریں، میں آپ کو کیوں سہارا دیا ہے کہ کبھی کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا۔ کیوں؟ میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، میں نے ان ہاتھوں سے کبھی بیٹی کو تھپڑ نہیں مارا، ان آنکھوں سے کبھی اپنی بیٹی کو جھکورا نہیں ہے، اور اپنی سن لیں زندگی میں، کیریئر میں اپنی زبان سے بیٹیوں کو چڑکا نہیں ہے کبھی۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ 4 بیٹیاں پال رہا ہوں اور میں نے کبھی ان کو جھڑکا نہیں ہے۔ میرا بیٹا ایک، وہ مجھے کہنے لگا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے ہیں نوریز ناصر مدنی، مگر آپ میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے۔ تو میں نے ان کو بولا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ تو میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا کہ یہ بہنیں مہمان ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں، اور مہمانوں کو کوئی جھڑکتا تو نہیں ہے نا۔ اور آج کئی اتنے بدتمیز بھائی ہیں، وہ بہن سے کام کرا کے کہتے ہیں پیسے تم مجھے دے، میں اکیلا گھر میں کھاؤں گا۔ کتنے بھائی اپنی بہنوں سے پیسے کھاتے ہیں، اور کئی تہجد گزار ڈاکو تیاں تے بہنوں دا حق کھا کے بھی چندہ ماموں۔ میں نے دیکھا ہے، آپ کو میری نصیحت ہے بیٹیوں،
میں نے وکیلوں سے وعدہ لیا کہ کوئی بندہ، آپ نے میری وکیلوں والی تقریر سنی ہے، اور میں نے وعدہ کیا جہانگیر صاحب لوگوں سے، وکیل سے، کہ کوئی بیٹی اور بہن کا حق کھانے کے لیے ادھر آئے تو آپ نے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، پیسے تو ہمیشہ ملتے ہی رہیں گے، قبر میں بھی جانا ہے، وکیلوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ کو بھی میں کہتا ہوں، جتنے بچے ہیں، آپ کو کوئی لڑکا کہے نا کہ یہ لڑکی ہے تو اس کو تنگ کرنا ہے، تو وہاں سے ایک تھپڑ اٹھایا کرے اور لگایا کرے اس کو کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو ایک ماں کی گود سے پلا ہے۔ عورت ذات کو ذلیل کرنے سے پہلے انسان خود سوچے کہ عورت کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ اس نے خانہ کعبہ آباد کیا ہے، بیت اللہ آباد کیا عورت نے، اور ہم عورت کو کہتے ہیں چل نکل میرے گھر سے۔ ہم عورت کو اپنا سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ میں نے کتنا دیکھا ہے کہ عورت سارا گھر چلاتی ہے اور ہم کہتے ہیں نکل میرے گھر سے۔ آپ بتائیں کہ بیت اللہ پہ، صفا مروہ پہ اللہ نے جو عورت کے قدموں پہ مرد کو چلایا ہے، اب کیسے مرد عورت کو ڈی ویلیو کر سکتا ہے؟ وہ صفا مروہ جو ہے آج بھی اماں ہاجرہ کی نشانی ہے، اور اللہ نے ایک عورت کے قدموں پہ پورے حاجیوں کو چلا دی ہے، تو کبھی ڈی ویلیو نہیں کرنا۔ آج کتنے یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ہم نے سوچیں، مولا علی پاک نے کہا، سنیں، مولا علی پاک نے کہا کہ اے میرے بیٹو جاؤ میرے قاتل کو پانی پلاؤ۔ اب محرم آ جائیں گے نا، سنی، شیعہ، وہابی، بریلوی، دیوبندی، سب نے اپنے اپنے حساب سے مولا علی پاک کا ذکر کرنا ہے۔ بھائی سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ یہ ایک پھول مجھے دینا ذرا بیٹا، یہ پھول اتار کے دینا ادھر سے، اینیاں نو دے دیں دے، اور مینوں بھی دے دو ایک منہ، او پھول لیا جلدی، ادھر سے لے، ادھر سے لے۔ اب آپ بتائیں، میں آپ کا ریفرنڈم کرانے لگا ہوں کہ علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا وہ کوئی کوئی کردا ہے۔ مولا علی پاک نے کہا میرے قاتل کو پانی پلاؤ، حسنین نے یہ نہیں کہا کہ بابا میں اپنے قاتل کو پانی پلاؤں۔ کوئی بات، تھینک یو۔ آپ بتائیں کہ حسنین کریمین کہہ سکتے تھے نا بابا اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی پانی پلاتا ہے، وہ حسنین تھے، ہم نہیں ہیں کہ ایم اے پڑھ کے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں میرے پاس میری فرینڈ بیٹھی ہیں آپ اندر نہ آنا۔ بندہ چھتر لا لوے تو 6 وہ یار نو رکھے تو ایک کے نو رکھے تھے، وڈا تو ایڈا بیٹھک دا مالک، بیٹھک تیرے باپ نے بنا کے دیے، اور تم اپنے باپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کو ڈی ویلیو کر رہا ہے۔ تیرے دوست افضل ہیں یا باپ افضل ہے؟ کریں اپنے باپ کے لیے کلیپنگ تاکہ تجھے پتا چلے کہ اس نے تجھے مکان بنا کے دیا ہے۔ وہ پچھلے چنوں نے کلیپنگ نہیں کی، میرا چان، چلو سارے کریں کلیپنگ جتنے یہ چاند بیٹھے ہیں۔ اپنے باپ کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کیا کریں۔ آپ بتائیں، جنت کے سردار ہیں حسنین کریمین علیہ السلام، اور اپنے بابا علی کو کتنی عزت دی ہے۔ کہا بابا جو آپ کا حکم ہے، کہا بیٹا اس نے اپنا ضرب پیش کیا ہے، میں اپنے نانا رسول کا ضرب پیش کرنا۔ اب کیا علی پاک کے بچوں نے پانی پیش کیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، سارے مسالک کے لوگ یہاں بیٹھے، ہر کوئی اپنی فقہ کو مانتا ہے، علی والا کون ہے؟ علی نے تو اپنے قاتل کو پانی پلایا ہے، اور تیری کیا اوقات ہے علی کے برابر؟ تیری کیا اوقات ہے؟ 7 والے گھر تجھے دوسری دفعہ کو سالن نہیں دیتا، تجھے گاڑی کی چابی نہیں دیتا۔ علی شیر خدا ہے جس کی پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اسد اللہ ہے، مگر ظرف کتنا بڑا، برداشت کتنی بڑی ہے کہ مولا علی پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے قاتل کو پانی پلاؤ، اور حسنین کہہ رہے ہیں بابا کو اپنے باپ کے قاتل کو پانی پلاتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا انہیں اپنا ضرب پیش کیتا، جو دکان دے اندر ہوئے وہ دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے ویچن والا۔ شریعت نے نا علی پاک نے کہا پلاؤ، کہا اپنے نانا رسول کا ضرب پہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ علی نے کس سے سیکھا؟ مصطفیٰ سے سیکھا۔ حسنین نے کس سے سیکھا؟ مصطفیٰ سے سیکھا۔ اب پانی دشمن کو پلایا ہے، تو بتائیں اتنے مجمع میں ایک بندہ ہی ہاتھ کھڑا کرے کہ علی پاک نے اپنے قاتل کو پانی پلایا۔ ہم نے کبھی اپنے باپ کے قاتل کو پانی پلایا؟ اپنے بھائی کے قاتل کو پانی پلایا ہے؟ اپنے محلے میں کسی کے قاتل کو پانی؟ ہم تو سارا خاندان مار کے سانس لیتے ہیں۔ بھائی اسلام جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، اور ہم میں تو برداشت اتنی، ایک الزام کسی نے لگایا ہم 2 الزام لگاتے ہیں، ایک تھپڑ مارا ہم 4 مارتے ہیں،
ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਪਣ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਰਾਤੀ मैं किन्नियां ठोकियां ने। भाई ये कौन सी बहादुरी है, जितने ये मेरे चन्न हैं। आप बर्दाश्त सीखें। अली का घर भी क्या घर है, वो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मगर 3 दिन दे तेरे आए सैयद होइयां सब दियां खुश्क ज़बाना, फिर भी वद वद दित्तियां जाना मेरे गाजियां शेर जवाना। ये जो बच्चे कह जाके तवीज़ों वालों के पास जाते हैं और तवीज़ कराते हैं, जी मेरा ये काम नहीं होता। आप पढ़े लिखे बच्चों को भी तवीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। चलो ये तवीज़ों वाले अगर तुझे बता सकते हैं कि फ़लाँ इतने दिन में तुम्हारे ताबे हो जाएगा, फ़लाँ तवीज़ वाला बता देता उसका बैग उसने चोरी किया, उसका पर्स, तो ये बच्चों के पासवर्ड ही उनसे पूछ के बताओ। ये मोबाइलों के पासवर्ड जो गैलरियों में लगाए हुए हैं आपने, बता सकता है कोई? बताएं ना, इतने बैठे। अब बिलावल साहब 2007 में बेनज़ीर साहबा दुनिया से गई, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म साहबा रही। अब बताएं 2027-26 आ गया है, अब कहाँ 2007 और कहाँ 2026, आज तक बेनज़ीर के कातिल नहीं मिले। तो इन तवीज़ों वालों को कहाँ ज़रा पता लगाएं बेनज़ीर किने मारी। तो आप पढ़े लिखे हो के दीवारों पे पढ़ते हैं कि जनाब तवीज़ों वाला से काम करा लो, ये करा लो, ये सब आपको धोखा देते हैं। ये डबल शाह चला था पाकिस्तान में, कितने लोगों ने पैसे जमा करा दिए, तो वो एक दिन जनाब सारों को पता चल गया कि ये कितना को डबल शाह था। भाई जब तक लालची ज़िंदा है भूखा, जी कहते जब तक लालची ज़िंदा है ना तो वो ठग भूखा नहीं मरता, उसको तो जनाब लालच की होता है। आप देखिए अकेडमी बनाई इन्होंने, कभी आपको लालच दिया है कि हमारी अकेडमी से पढ़ेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। एक मेरा बेटा है दोस्त, उसको मैंने बेटा आप उस अकेडमी में जाते हैं क्या है? कहते जी उन्होंने बोला मेरा पापा पुलिस में, और जब मैं CSS करूँगा ना तो वो फोर्सेस अकेडमी में मेरी हेल्प कर देंगे नंबर में। मैं कहा शेम फॉर यू, अफसोस है तेरे ते, तू अपने पापा का सोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पढ़ रहा है, फिर तेरे में काबिलियत क्या है? और डॉक्टर आमर अजीज़ साहब अगले दिन आपने वीडियो देखी होगी कि वो कह रहे थे कि हम जिसको 0 नंबर देते थे उसको नंबर अप्रोच के साथ लगवाते थे। तो ये तो काबिलियत है हमारे बच्चों की, फिर सीटों पे जाकर बैठ जाते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी की बातें करते, तलीम तो पास नहीं होती। तो आप कितने ये बच्चे वादा करें कि हम अपनी काबिलियत से आगे बढ़ेंगे, हमें सिफारिश कल्चर की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान काबिल बनता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये एक फूल मैंने क्यों मंगवाया था? अब हम अली पाक का ये वाक़या सुना है, ना लड़कियों में बर्दाश्त ना लड़कों में बर्दाश्त है। मैंने देखा है कि बर्दाश्त जब तक मुआशरे में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती ये प्लास्टिक के फूलों से। ये जो प्लास्टिक, और मैं अपनी बेटियों को भी यहाँ एक बात बतानी, आपको ज़िंदगी में कोई भी कहे ना कि मैं आपकी खातर ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तो समझना एड्डा वड्डा झूठ है, जिमें कीड़ी नूं कवो ऊँट है। ये सब बनावटी बातें होती हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जो अल्लाह ने आपकी माँ और बाप को अक्ल और आँख दी है ना आपका बेहतर सोचने के लिए, वो किसी के पास आँख नहीं है, वो किसी के पास अक्ल नहीं है। ये बच्चे भी जवान, आप भी जवान हैं, ये जज्बात में लाकर फैसले करते हैं। इनकी आँख हुस्न वाली होती है, मगर आपके माँ बाप की आँख आपकी दुनिया आखिरत वाली होती है कि मेरे बच्चों का सुकून आखिरत में भी हो दुनिया में भी हो। मगर ये जो नौजवान लड़कियां लड़के, इनकी आंखें सिर्फ हुस्न वाली होती हैं, हुस्न नज़र आना चाहिए। 2-3 महीने क्रीमां लाइयां, मूँह अमरीकन, धौन पैर अफ्रीकन, कई मुंडे धौन वेखो उल्टी आ जाती है, इन्नी मैल जमी झावें झावा मारिया करो। ये करीमों का हुस्न क्या हुस्न है? अच्छा अल्लाह मैं जिन्ने चल कसमें स्नैप वालों का भी जन्म च अलग मकाम होना। स्नैप दा फिल्टर ला के लाइक लेते हैं, मैं मुझे लाइक करो, तो मैं तेन असली हालत च वेख लो ना तो बेहोश हो जाओ। मत ये करीमों के हुस्न के पीछे जाएं मेरी बेटियां और बेटे। मैं सबको मुश्तरका ये बात कर रहा हूँ, कभी इन चीज़ों पे नहीं आना।
فیوچر کس میں ہے؟ اس کی تعلیم دیکھو. فیوچر کس میں؟ اس کا کاروبار دیکھیں. فیوچر کس میں؟ اس کا گھر دیکھیں. فیوچر کس میں؟ کہ اس کا کردار دیکھیں. فیوچر کس میں ہے؟ اس کا پولیس میں سرٹیفکیٹ دیکھیں, کریکٹر. یہ فیوچر ہے. یہ کیا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ٹائم دیا ہے اور وہ جناب سمگلر نکل آیا ہے, تو آپ کو ساری زندگی سفر ہی نہیں بیرون ملک کر سکتے. تو یہ آپ نے ساری چیزیں دیکھنی. آج ناصر مدنی ہے, میں ایتھکس پہ بولتا ہوں. جو عالم تھکس پہ نہیں بولتا, اخلاقیات پہ نہیں بولتا, سماج پہ نہیں بولتا, وہ کوئی عالم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ معاشرتی برائیاں مکانے والی اور ان کا حل بتانے والی شخصیت ہے. آپ نے ساری برائیوں کا علاج کیا ہے. آج کتنے یہ میرے بچے چان مکھن ہیں, یہ کئی میری بیٹیاں کہتی ہیں میرا آدھا سر درد ہوتا ہے, کچھ دم کر دیں. میں ان کو بولتا ہوں بیٹیوں آپ ٹائم سے سونا شروع کر دیں اور یہ ڈائٹنگ والے چکر سے نکل کے 3 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیں. یہ لڑکیوں کو یہ بڑی بیماری ہے, میں ہیلدی نہیں ہونا چاہتی, میں ڈائٹ پہ ہوں. یہ لڑکوں کو بھی اب بیماری لگ گئی. ڈاکٹری لحاظ سے 3 گھنٹے بعد انسان کو کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے. جب تک وہ سوتا نہیں نا 3 گھنٹے, مثال آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں نا سارا دن, تو آپ ہاف روٹی کھائیں 3 گھنٹے میں, پھر اس کے بعد 3 گھنٹے میں ہاف کھائیں, پھر اس کے بعد 3 گھنٹے میں. آپ کا معدہ جو ہے نا یہ جسم ہے, اگر آپ اس کو 8 گھنٹے ریسٹ دیتے ہیں نا تو اس کو انرجی کی اگر ضرورت ہے تو اس نے آپ کے باڈی سے دوسرے حصے سے وہ پروٹین اٹھا کے اس کی پوری کرنی ہے اور وہ پہلا حصہ ڈیمیج ہو جانا ہے جس سے اٹھائی ہے. پنجابی جو کہہ لو انہیں دھار منگی ہے. میں جنہیں میڈیکل بچوں کو جاتا ہوں نا بیان کرنے, ڈاکٹروں کو, تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ یہ اویئرنیس دیں لوگوں کو. یہ جتنے یہ میرے چند بیٹھے سارا دن ماں نہ لڑ کے ناشتہ نہیں کرتے, صبح اٹھ کے آدھے نے منہ اس طرح. کئی منڈیا میں ویکھے چہرے کیوں نہیں چمکتے, جو صبح کا ناشتہ نہیں نہ کرتا اس کے چہرے پہ روشنی نہیں ہوتی, چکناہٹ نہیں ہوتی. لوشن جنا مرضی لا لو وہ نظر آ جاتا بھی لوشن لایا ہے. اصل میں تازگی ہے آپ کے چہرے میں ناشتے میں. تو آپ صبح ناشتہ کریں ٹائم سے. اور یہی میری آخری بات آپ کے لیے بچوں, کہ آپ جتنے میرے چن ہیں یہ سوشل میڈیا کے چکر میں نہ پڑیں کہ اس کو کاپی کرنا اس کو کرنا نہیں. آپ کتابوں کو کاپی کریں, گوگل کو کاپی نہ کریں. آپ گوگل پہ جو لکھا وہ سچ نہیں لکھا. ہماری نیو نسل جو کتابوں سے نکل کے گوگل پہ آ گئی, گوگل کو ہماری ہے, گوگل تو انگریز کی ہے. جو مرضی تینٹنگ اس پہ رجسٹرڈ کرا دے, اس کو کیا لگے. آپ گوگل پہ نہیں جانا, آپ کتاب دوست بنیں. کتاب ریٹن ہوتی ہے اس پہ کیس ہو جاتا ہے. گوگل تو کہتی جو کسی نے رجسٹرڈ کرا دیا بس ٹھیک ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں, میں برداشت کا درس دے رہا تھا کہ آپ نے استاد کو برداشت کرنا ہے. اگر استاد نے آپ کو کوئی تھپڑ لگا دیا ہے, اول تو دور نہیں ہے تھپڑ والا, تو باپ سمجھ کے برداشت کرنا ہے. اگر جھڑک دیا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, برداشت کرنا ہے باپ سے. کوئی ویڈیو کلپ نہیں بنانا, ہاں جی یہ تصویریں بنا کے پوسٹیں لگانا, اپنے ادارے کو ذلیل کرنا, یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. گھر میں بھی تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا. ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਕੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਣ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਵੱਟੇ. ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਬੇਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਵੱਟੇ ਖਾਵੇ, ਵੇਖ ਬੇਰੀ ਦਾ ਸਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁੜ ਵੀ ਫਲ ਦਈ ਜਾਏ. جو برداشت کرتے ہیں نا وہ ترقی کرتے ہیں, جو برداشت نہیں کرتے وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. آپ کتنے دوست احباب ہیں دنیا میں. اب میں تمہیں بتاتا ہوں, مولوی حضرات کبھی عورت کی حکومت برداشت نہیں کرتے تھے, اس دفعہ کیے. اب 25,000 بھی مولویوں کو مل رہے ہیں. کرے کلیپنگ مولویوں کے لیے بھی, انہوں نے عورت کو برداشت کیا. تو آپ کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ٹیچر ہیں نا اکیڈمی میں آ کے کہتے ہیں آپ کا موڈ ہے پڑھنے کا, بھی بچے تقاب بہن واسطے آئے نا. استاد کا یہ جملہ ہی غلط ہے کہ بچوں کو آ کے پوچھنا کہ آپ کا موڈ ہے پڑھنے کا. یہ بالکل غلط بات ہے. جب وہ گھر سے سویا اٹھا ہے اور اس نے سواری پکڑی ہے, ماں باپ نے کھانا کھلایا ہے, اس کو یونیفارم پہنایا ہے, اس کو کتابیں دی, یہ پڑھنے کے لیے آئے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ استاد جب پڑھانا لو تو دائیں بائیں نہ دیکھیں. اب میں یہاں آپ کو ایک بڑا نکتہ سمجھانے لگا. مثال کے طور پہ یہ سامنے بلیک بورڈ ہے, کئی بچے ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیچر یہاں لکھ رہا ہوتا ہے, اس طرح ٹیچر لکھ رہا ہوتا ہے, یہ پیچھے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں.
اب ٹیچر تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے۔ اب میں یہاں ایک بات بتاؤں، نبی کریم نے 1400 سال پہلے ہماری اصلاح کی کہ جہاں آنکھ ہوتی ہے وہاں دماغ ہوتا ہے۔ بات سنیں، جہاں آنکھ ہوتی ہے وہاں، یہ استاد ٹیچر بار بار کیوں کہتا ہے کہ بیٹا میری طرف دیکھ، بیٹا میری طرف دیکھ؟ کیوں؟ استاد جو لکھ رہا ہوتا ہے بچہ اپنے دماغ میں سیو کر رہا ہوتا ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، آپ نے فرمایا دوران خطبہ جمعہ کسی کو صف کا تنکا توڑنے کی بھی اجازت نہیں، کلین کا دھاگا کھینچنے کی بھی اجازت نہیں، دائیں بائیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ یوں تک کہہ دیا آپ نے کہا کہ کسی کو کہنا بھی نہیں کہ ادھر دیکھ۔ جمعے میں کوئی بندہ دائیں بائیں دیکھ رہا نا، اس کو بھی نہیں کہنا۔ اس میں کیا ریزن تھی کہ جب اس نے کہنا ادھر دیکھ، اس کا دماغ بھی اس طرف چلے گیا، وہ بھی ڈسٹرب۔ تو اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں لاہور میں، تو گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہوتا ہے، 2 انچ کے فاصلے پہ ریس اور بریک ہوتی ہے، ادھر ریس اور ادھر بریک۔ اب 2 انچ کے فاصلے پہ پاؤں لے جانا کوئی مشکل کام ہے، مگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ جدھر آنکھ جاتی ہے دماغ ادھر ہوتا ہے۔ اب بندہ سکرین کی طرف نہیں دیکھ رہا، اب دماغ نے کہا ہی نہیں ایکشن لے، دماغ کہتا تو آپ کی یہ ٹانگ جو ہوتی ہے نا ایکشن کرتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیند میں ریس زیادہ انسان سے ہو جاتی ہے یا پاؤں ریس سے اٹھ جاتا ہے؟ میں نے کتنی دفعہ رات جلسوں سے واپس آتا ہوں تو گاڑی والوں کو ایسے ہارن مار کے اٹھاتا ہوں کہ یہ اٹھ جائے، سویا ہے۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ تو حدیث پاک کو آپ سرچ کیا کریں اور اس پہ کوشش کریں کہ دیکھیں کہ کیا لاجک تھا اس میں کہ حضور نے کہا صف کا تنکا نہ توڑو۔ کیا تھا اس میں؟ وجہ تھی کہ جہاں آنکھ ہوتی ہے وہ جناب جدھر آنکھ ہوندی ہے بندے دا دھیان ادھر گڈی وج جاندی۔ نہیں تسی آج تجربہ کر لیا جی، نہیں کرنا تجربہ؟ اچھی بات، تو آپ پڑھے لکھے بچے ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار۔ میں نے تو سمجھا موبائل میں گم ہے۔ تو کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں استاد کی قلم ہوگی، جہاں استاد کا ایسے چاک ہوگا اور استاد لکھ رہا ہے تو آپ کی آنکھ ادھر ہو، کوئی آپ کو کہے بھی، انہوں کہے بھائی ڈونٹ ٹچ می، انہوں کہے میں ٹچ نہ کر، میں ادھر لگا۔ تو کتنے یہ ہمارے بچے ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ کلاس کے دوران بھی دائیں بائیں دیکھتی رہتی۔ تو جہاں آنکھ ہوتی ہے وہاں دماغ ہوتا ہے۔ آپ اپنے استاد کی طرف دیکھا کریں، جب وہ پڑھا رہا ہو ان کی حرکات و سکنات پہ بھی نظر رکھیں۔ مثلا بھی استاد ایسے ہاتھ کر رہا ہے تو آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اس موقع پہ اس الفاظ پہ میرے استاد کی باڈی لینگویج اس طرح کی تھی، ان کے ہاتھ کا ایکشن ایسے تھا۔ انسان ہاتھ کے اشارے سے بھی سیکھتا ہے، استاد کی زبان سے بھی سیکھتا ہے۔ زبان سے جو لفظ نکلے استاد نے ایسے کیا تو سمجھنا ہے کہ یہ ہاتھ بھی دنیا کو بتا رہا ہے کہ جس کو سننے کی طاقت نہیں، ہاتھ سے سمجھ جائے اس نے کیا کیا ہے۔ اب کوئی سن بھی تو نہیں نہ سکتا۔ تو یہاں میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں سے، میرے چند مکھنوں سے، کہ آپ ہیلمٹ پہن کے باہر جایا کریں۔ ہاں جی، جی ہیلمٹ نہ پایا گڈی وج گئی، فٹ پاتھ سر وج گیا تو میرا چند مکھن جننے تیرے کو موبائل چ تصویراں، نمبر تے دوست یار تے بیلی سب دا پروگرام بڑھ جانا۔ آپ کتنے بچے ہیں یہ زندگی اپنی سیو کریں، ہیلمٹ استعمال کریں، رانگ سائڈ نہ جایا کریں، اپنی 18 سال سے کم عمر مین گاڑی لے کے سڑک پہ نہ آیا کریں۔ ہاں جی، ہیلمٹ کا ہونا ضروری، آپ کے دماغ میں میموری میں سب کچھ سیف ہے۔ ہارڈ ڈسک جو اللہ نے ادھر رکھی ہے نا، اس میں ایرر نہیں آتا۔ آتا کب ہے؟ جب آپ فٹ پاتھ میں لگتے ہیں، پھر ایرر آتا ہے۔ یہ لڑکیاں کیوں زیادہ محفوظ رہتی ہیں؟ یہ زیادہ بائک چلاتی نہیں، اسکوٹیاں بھی اب ان کے پاس آ گئی ہیں، مگر اسکوٹی کی 60 سے اوپر سپیڈ نہیں جاتی۔ یہ رمضہ والوں کی اسکوٹی لیتے ہیں، جنوب ایشیا کی، اس کی سپیڈ ہی نہیں 60 سے اوپر جاتی۔ تو یہ لڑکیاں جو ہے نا زیادہ اس لیے نہیں ڈیمیج ہوتی، ان کو زیادہ چوٹیں اس لیے نہیں لگتی، یہ آپ جیسی شوخیاں نہیں مارتی۔ اور آپ شوخی میں لت بھی تڑوا لیندے تو باہ بھی تڑوا لیندے، جی ون ویلنگ کرنا شروع کر دیندے۔ اچھا جہے بچے ون ویلنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا ویو لیں گے، بڑی ویڈیو بنے گی۔ ویو کے چکر میں تمہیں جنت کا ویو نظر آ جاتا ہے۔ میری نظر میں تو آپ جنت میں ہی جائیں گے، کیونکہ دوزخ والا میں مولوی ہے ہی نہیں۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔
اللہ کے حبیب آخری سانس تک انتظار کرتے تھے کہ یہ جنت کا حقدار بن جائے۔ اللہ بھی آخری سانس تک انتظار کرتا ہے، آپ بھی برداشت کیا کرو، آخری سانس تک ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ رکھیں۔ اور اساتذہ اکرام کو بھی چاہیے کہ بچوں کے مائنڈ کے مطابق ان کو کہیں کہ آپ یہ سبجیکٹ رکھیں، یعنی جس چیز میں اس کی دلچسپی ہے آپ اس طریقے سے اس کو۔ ایک صحابی آیا نبی پاک کے پاس تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے۔ آپ دیکھیں نبی کریم کی دور اندیشی، آپ نے کہا کہ میں ابھی آپ کو کچھ دوں گا، کل پھر مانگو گے، پرسوں پھر مانگو گے۔ اب آپ نے کیسے اس کو تعلیم دی؟ اور میں گھر سے سارا سامان لے کے آؤں۔ وہ سارا سامان لے کر آیا، آپ نے کہا اس کا سامان بیچو۔ کسی نے 1 روپے کا لینا تھا، حضور کی وجہ سے 2 روپے کا لے لیا۔ آپ نے کہا 1 روپے کا سامان اپنے گھر لے جا، کھانا پینا رکھ، راشن ڈال، اور 1 کا بازار میں کلاڑا لے۔ اس نے لوہے کا کلاڑا لیا اور نبی کریم کے پاس لے آیا۔ آپ نے اپنے دستے قدرت شان سے، نبوت والے ہاتھ سے اس کا کلاڑا جناب جی اس میں دستہ لگایا اور کہا جاؤ جا کے بازار میں کام کرو۔ آج کل کے ہوتے تو جناب جی لوگوں کو کمی کہتے ہیں، کوئی کام کرتا تو اس کو کمی کہتے ہیں۔ بھئی یہ دنیا میں محنت کرنا کوئی مہنہ ہے؟ القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو محنت کرنے والے کو کمی نہ کبھی کہو کہ نیچ ذات ہے یہ کام کرتی ہے، کام کر کے کھانے والا تو انسان ہے۔ یہ بات سنیں، حضور نے کہا جا بازار مدینے کے جنگلوں سے لکڑیاں لے اور ٹال بنا۔ 8 دن بعد ملا حضور کے پاس، آپ نے کہا کیسا ہے؟ کہتا سونے گھر دا سامان بھی لیندا ہے، فقیراں چوں کڈ کے تسی مینوں تاجراں چ کھڑا کر دیتا۔ میں تو بکار کلیپنگ کریں ذرا۔ حضور نے فقیری سے نکال کے، بیکاری سے نبی لائنوں سے نکال کے التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، اس کو ایماندار تاجر بنا دیا، اور وہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ کہاں گھر گھر جا کے زکوٰۃ مانگتا تھا، خود زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ آپ بھی بچے تعلیم کو کبھی بھی نوکری کے لیے نہیں حاصل کرنا، تعلیم اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، تعلیم انسان بننے کا ذریعہ ہے، تعلیم اچھے برے کی تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ تعلیم ایک فلٹر ہے جو آپ کو انسان کا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ تعلیم ایک فلٹر ہے جو آپ کو انسان کی اندر کی باہر کی ساری بیماریاں دکھاتی ہیں۔ تعلیم تمہیں معاشرے کی ساری سوسائٹیوں کی گلیاں، بازار اور ہر ایک کے جناب جی بارے علم دیتی ہے۔ اس کا روٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مت سمجھا کریں کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، میں نے نوکری نہیں ملتی تو میں نے کیا تعلیم حاصل کرنی ہے۔ باندراں، سوراں، بلیاں، جنگل دے درندیاں نوں بھی روٹی لب دی ہے، وہ کتنے ایم اے پاس ہیں؟ روٹی ہر ایک کو ملتی ہے۔